نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اسلامی لشکر کے پڑاؤ کے شب اول میں ہی ابو سفیان گرفتار ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ کر کے ایک رات کی مہلت دے دی تھی۔ صبح ہوتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو اپنے ہمراہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت ابو سفیان مشرف با اسلام ہوئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کے آخری بڑے سردار تھے۔ اب قریش مکہ کے پاس سوائے مکہ کے مفتوح ہونے اپنے ساتھ ذلت میں سلوک ہونے کے خیال کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کے مسلمان ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ابو سفیان ایک جاہ پسند آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی خاص عزت بخشیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان دی جائے گی، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان دی جائے گی، اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے گا وہ بھی امان میں رہے گا، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راہ میں ملے گا اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ سیدنا ابو سفیان اپنی یہ عزت افزائی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت اسلامی لشکر مسلح ہو کر مکہ کی طرف بڑھا۔ لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی کے سر پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا نظارہ دیکھا اور پھر سب سے پہلے مکہ میں داخل ہو کر منادی کرا دی کہ جو شخص خانہ کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ کی خواہش یہی تھی کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیر سر و سامانی کے عالم میں اپنا نکلنا یاد آتا تھا، اور پھر شاہانہ عظمت اور لشکر عظیم کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا دیکھتے تھے تو بار بار شکر باری تعالیٰ بجا لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بلا مزاحمت شوکت عظمت کے ساتھ داخل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا۔ وہاں جس قدر بت تھے سب باہر پھینکوا دیے۔ پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجب کعبہ سے کنجی لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، نماز چاشت ادا کی، پھر خانہ کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی۔ اہل مکہ بھی گردنیں جھکائے خوف اور شرمساری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرمانہ انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبہ میں فرمایا، اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے گروہوں کو شکست دی۔ کسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون ریزی کرے۔ کسی سرسبز درخت کا کاٹنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو پاؤں میں مسل دیا ہے، مگر مجاورت کعبہ اور حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا انتظام باقی رکھا جائے گا۔ اے گروہ قریش، تم کو اللہ نے جاہلیت کے تکبر اور آبا پر فخر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کل آدمی آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے گروہ قریش، تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔
اس سوالیہ فکرے کو سن کر قریش یعنی اہل مکہ نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگ بھائی اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سن کر فرمایا، اچھا میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ اس خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر جا بیٹھے اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بیعت لینے لگے۔ مردوں کی بیعت سے فراغت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کو عورتوں سے بیعت لینے پر مامور فرمایا اور خود بنفس نفیس ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد بخوف جان یمن کی طرف بھاگا۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی قوم سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صفوان کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دی اور اس امر کا ثبوت کی غرض سے اپنا ماما جو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تھا مرحمت فرمایا۔ عمیر بن وہب صفوان کو یمن کے قریب سے واپس لائے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مہینے کی مہلت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی مہلت عطا فرمائی۔ یہ صفوان وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہوتے وقت مزاحمت کی تھی اور پھر تاب مقاومت نہ لا کر فرار ہو گیا تھا۔ یہی حالت اکرمہ بن ابی جہل کی بھی ہوئی، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ یہ دونوں جنگ حنین کے بعد بخوشی مسلمان ہو گئے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے، شیئر لائک کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا طالب مہر فیض محمد۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، والسلام، اللہ نگہبان۔